Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'du, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya khataman nabiyyin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ہم بات کریں گے قصہ حضرت ہود علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. حضرت ہود علیہ السلام کو عابر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور جو ان کی قوم تھی، جو ان کا قبیلہ تھا، اسے عاد کے نام سے جانا جاتا تھا. یہ لوگ یعنی کہ قوم عاد کے جو لوگ تھے، یہ لوگ عرب تھے، لیکن ان کی سکونت یمن کے پہاڑی علاقے میں تھی، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا. حضرت ہود علیہ السلام کے جو خیمے تھے، جو قوم عاد کے جو خیمے تھے، وہ ہنس کے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اور ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ اللہ رب العزت ان کے عذاب اور ان کی خیموں کی بناوٹ کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عالم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ، اور اللہ رب العزت انہی قوم عاد کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ قوم عاد ہے کہ جو اس سے پہلے نہ اس سے بعد کوئی ایسی قوم آئے گی، لیکن اس کے اپنے کبر، غرور اور تکبر اور کفر اور الحاد کی بنا پر اسے عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا. الغرض ان میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں: کبر، شرک، کفر، بت پرستی، اور ان میں بہت ساری جو بیماریاں تھیں، کفر اور بے شمار ان میں گناہ تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی چنا اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ہود علیہ السلام کو کہا کہ ان کو تبلیغ کرو. ان میں خنوت اور شرک، کرب کی بیماریاں تھیں، یعنی کہ گناہ تھے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم عاد کو تبلیغ کی. الغرض جس طرح قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اسی طرح قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ماں سوائے چند کے باقی سب نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. تو اللہ رب العزت سے حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب شدید نازل فرمایا. عذاب ان پر ایسا نازل فرمایا کہ ان کی جو خیموں کی بناوٹ تھی اور وہ جو خوبصورتی تھی، اور وہ جو بڑے عالی شان کے خیمے تھے، خوبصورت خیمے تھے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ جو اس میں بسنے والے تھے، تمام بستی کی بستی، تمام وہ ہلاک ہو گئے. اور جو اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام پر، اللہ اور اس کے بندے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو سلامت رکھا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا، یعنی کہ ان پر عذاب نہیں آیا. تو الغرض ایک صحابی رسول تھے جو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں مدینہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت ملی جو اتنی ضعیف تھی، اتنی بوڑھی تھی، اتنی کمزور تھی کہ وہ چل بھی صحیح طرح سے نہیں پا رہی تھی. اس بوڑھی عورت سے صحابی رسول نے کہا کہ اے بوڑھی عورت کدھر جا رہی ہے؟ تو اس نے اس طرح سامنے اشارہ کیا کہ میرا گھر سامنے ہے. تو صحابی رسول نے ان کی لاغر اور ان کے کمزوری دیکھ کر کہا کہ آپ میری پشت میں سوار ہو جائیں. اپنی پشت پر سوار کر دیا. چلتے چلتے راستے میں ایک مسجد آئی، تو مسجد کے پاس اس بوڑھیا نے کہا کہ مجھے یہیں پر اتار دو، اور اس صحابی رسول سے پوچھنے لگی کہ آدمی تو کدھر جا رہا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی پیغام ہو تو میں پہنچا دوں گا. کہا کہ پیغام تو کوئی نہیں ہے، ہاں
قوم عاد کا جو واقعہ تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد کا جو واقعہ تھا، جو ہماری نسل در نسل ہمیں سنایا جا رہا تھا، یعنی کہ مجھے میرے دادا نے ان کو ان کے دادا اس طرح وہ سنایا جا رہا تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ تمہیں سناؤں، تو کیونکہ میں چلنے سے بھی قاصر ہوں، چل بھی صحیح طرح سے نہیں پا رہی اور تمہیں تکلیف دے رہی ہوں، تو چلو تم نبی سے سن لینا۔ اس نے صحابی رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ مجھے سنائیں، اظہار کیا کہ آپ مجھے سنائیں۔ تو جب اس بڑھیا عورت نے کہا کہ قوم عاد تھی کہ جن کی خیموں کی بناوٹ عالی شان تھی، ان کی رہنے کی اور اس بستی میں رہنے اور سہنے کی ان کی بڑی شان شوکت سے رہا کرتے تھے، تو اس کے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب ڈالا، اور ان کے خیمے جو ہنس کے بنے ہوئے تھے، ان کی جو بناوٹ تھی بہت عالی شان تھی، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کیا اور وہ زمین بوست ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جو کھنڈرات ہیں جو زمین بوست ہو گئے ہیں، ان میں سے ابھی تک خزانہ مل رہا ہے۔ الغرض اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کیا جو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے مزار اقدس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں ان کا جو مزار اقدس ہے وہ یمن میں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دمشق میں ہے، واللہ عالم، کیونکہ مولا علی کا قول ہی ہمارے نزدیک قوی ہے کہ ان کا جو مزار اقدس ہے وہ یمن میں ہی ہوگا، اور وہیں پر سکونت انہوں نے اختیار کی تھی۔ الغرض آج کے اس واقعے سے ہمیں جو معلوم ہوا اور جو ہم سبق حاصل کریں وہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم بے شمار عالی شان گھرانوں میں رہتی تھی، یعنی کہ خیمے خس کے بنے ہوئے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو ان کی بناوٹ اتنی عالی شان تھی، تو لیکن وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور اپنے ان بناوٹوں میں اور اس گھر میں وہ لگے رہے اور اللہ کو یاد نہ کیا، تو اللہ نے انہیں عذاب الشدید سے دوچار کیا۔ آئیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج ہم گھر بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں دیگر، لیکن ہم اس میں اتنے گم نہ ہو جائیں، اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جائیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے شک واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور اس رزق دینے والے کو بھول کر ہم اپنے گھروں کی بناوٹ اور اسی دنیا داری میں ہم اتنے مگن ہو جائیں کہ اس رزق دینے والے کو ہی بھول جائیں۔ تو دعا ہے کہ رب، اور ہمیں پھر عذاب قبر سے دوچار ہونا پڑے، دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں جگائے، اور دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔